گویا جو بہادر نہیں ہے، جیسا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ جو بہادر نہیں گویا وہ مسلمان نہیں، جس کے اندر بزدلی ہے گویا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر مکمل عمل پیرا ہونا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں بہادر بھی بننا پڑے گا، اپنے جان اور اپنی مال کی پرواہ کیے بغیر دین کے خاطر اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہنا اور اس کا جذبہ دل میں ہونا، یہ بھی ایمان کے لیے شرط ہے۔ اور صحابہ تو موقع کی تلاش میں رہتے تھے، یعنی موقع پر بھاگ جانا تو دور کی بات، موقع آنے پر بھاگ جانا وہ تو دور کی بات، صحابہ تو موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب موقع آئے اور مجھے بہادری دکھانے کا موقع ملے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ظاہر ہے کہ وہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جو کفار و مشرکین کے ساتھ ہو رہی تھی، اور کس حالت میں ہو رہی تھی اگر ہم سیرت کو جانتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا اللہ کے رسول کے پاس تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہاں کوئی بھی پھٹکے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، جب تک میری جان میں جان ہے کسی کی ہمت نہیں کہ یہاں اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ جائے۔ یہ ابو بکر کی بہادری تھی۔ پوری زندگی میں اگر انسان کے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا نہ ہو، اور خاص طور پر اس وقت کے حالات میں، اس وقت کے حالات میں بھی اگر ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو گویا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ منافق ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ تو دوستو، جو آگے جو اس وقت جو حالات ہیں اور آئندہ جو حالات آ رہے ہیں، اس میں مسلمانوں سے ایسے ہی مجاہدے کا مطالبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان کوئی سی ایم اور پی ایم کے الاؤنس پر نہیں ہے کہ اس نے جو آرڈر دے دیا تو ہم اس پر چونکہ ایمان لائے ہیں، جو آرڈر دیا ہوگا اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا پالن کرنے کو ہم تیار ہیں۔ اگر یہ والا جذبہ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہے، ہمارا ایمان اپنے دین پر نہیں ہے، ہم حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ دوستو، ہم کسی سی ایم پر یا پی ایم پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ لہذا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور دین کے کسی حکم کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں، چاہے دنیا کا یا ملک کا کوئی قانون ہو، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اس کو ہم ٹھکرائیں گے، چاہے اس کو ہم کو ٹھکرانے کے لیے اپنی جان دینا پڑے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے یہ کر لو، ابھی موقع نہیں ہے بولنے کا، خاموش رہو، یہ حکم آیا تو اس کو بھی مان لو، وہ حکم آیا تو اس کو بھی مان لو، اذان بند کر دو، مائک اتار لو، حکم تو نہیں دیا لیکن اتار لو۔ تو دوستو، یہ عمومی بزدلی کی دلیل ہے کہ یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا اور وہ آ جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دین کے خاطر اپنی گردن کو کٹانے کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ ہمیں فکر ہے اپنے گھر کی، ہمیں فکر ہے اپنے کاروبار کی، ہمیں فکر ہے اپنے بیوی بچوں کی، ہمیں فکر ہے اپنی جان کی سلامتی کی، خاندان کی سلامتی کی۔ ہاں، اس کی فکر نہیں کہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تو اس کو چھوٹنے دو، جانے دو، کوئی ضروری نہیں ہے، فرض کے درجے کی چیز نہیں ہے۔
اور پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کون سا مائک تھا، مائک کے بغیر تو اذان ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر مائک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کرتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آواز کو جتنی دور تک پہنچانے کی کوئی شکل ہو سکتی تھی تو اس شکل کو آپ نے اختیار کیا۔ معلوم ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا تھا اذان کا، اور اذان دی کس نے؟ حضرت بلال حبشی نے۔ کیوں دی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے مقابلے میں بلال کی آواز بلند ہے، تو اس لیے خواب اگرچہ عبداللہ ابن زید نے دیکھا لیکن بلال کو اذان کے لیے مقرر کیا۔ اور معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں اذان نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مسجد چھوٹی تھی، نیچی جگہ پر تھی، تو مسجد کے باہر بازار میں مقام زورا، جہاں بہت بلند ایک مکان بنا ہوا تھا، تو وہاں چڑھ کر اذان دیتے تھے تاکہ پورے مدینے میں آواز پھیل جائے۔ تو اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نے تو دور تک آواز کو پہنچانے کا اتنا بڑا انتظام کیا، تو کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر مائک ہوتا تو آپ اس کا استعمال نہیں فرماتے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر یہ بزدلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ملک کا قانون یا اسٹیٹ کا کوئی قانون ایسا بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین پر حرف آئے گا تو ہم مرنے کے لیے کٹنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہاں مصلحتیں اور مشورے اور یہ اور اس سے کہا جائے اور یوں کہا جائے، یہ کر لیا جائے، نہیں، سب سے پہلے انسان کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اسلامی شعائر کے خلاف کوئی بھی حکم آئے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ والا جذبہ، یہ جہاد والا جذبہ کہلاتا ہے، اور جہاد ہی سے قوموں کو کامیابی ملتی ہے۔ افغان کو کامیابی ملی ہے جبکہ انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ جہاد کا راستہ اختیار کرنے کی بنیاد پر 48 ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کا افغان طالبان کو حوالے کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے جہاد والا راستہ اختیار کیا۔